اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین نالج چینل۔ ناظرین کرام، عظیم مسلمان فاتحین کا سیریز جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے فاتح نمبر 14 حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 593 صدی عیسوی مکہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سعید اور کنیت ابو العیورہ، والد کا نام زید اور والدہ کا نام فاطمہ بن باجہ تھا۔ دنیا اسلام کے نہایت بہادر، غیور، نڈر مجاہد، انتہائی زہر خودی میں سربلند، حساس دل، دانشمند اور کامیاب و تجربہ کار جرنیل تھے۔ فصیح و بلیغ قادر و کلام و بار و قائد، نرم خو فیاض مصنف مزاج، درد مند قریب النفس اور سخاوت کے خوگر تھے۔ اعلیٰ حکمران جن کے ہر بدن میں بجلی سی تیزی پائی جاتی ہو، نہایت پرتیلے نوجوان، کوفہ کے گورنر اور طبرستان و جرمان کے فاتح ہے۔ دنیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تاریخ اسلام کے روشن صفحات پر جگمگا ہوا دیکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 9 سال تھی۔ آپ کے دادا قریش کے رئیس تھے اور انہیں صاحب تاج کہا جاتا تھا، کیونکہ جب یہ پگڑی باندھتے تو کوئی بھی احترام کے طور پر اپنے سر پر پگڑی نہ باندھتا تھا تاکہ ان کی امتیازی شان برقرار رہے۔ آپ کا باپ زمانہ جاہلیت میں مشہور و معروف شاہ سوار تھا اور جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مقتول ہوا۔ اسلام نے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے ہر قسم کی قبائلی عصبت و نخوت کو مٹا دیا تھا۔ آپ کہا کرتے ہیں کہ میں تو اسلام کا فرزند ہوں، مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، جبکہ لوگ قبائلی عصبت کی بنا پر فخر و مباہرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام کلثوم تھا اور یہ عبداللہ بن قیس بن عمرو کی بیٹی تھی۔ آپ دو دہیہ اور ننیہ کی طرف سے نجیب الطریفین تھے۔ تاریخ اسلام میں آپ کے مجاہد کارنامے ان کے سنہرے باپ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ مدینہ منورہ کے گورنر مقرر ہوئے۔ آپ بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ہر جمعہ کے دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے گھر دعوت پر بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے اور ان کی خدمت میں قیمتی تحفے پیش کیا کرتے تھے۔ جو صحابہ کے حوالے سے آپ کی طرف سے بعض ایسے واقعات رونما ہوئے کہ سننے والا حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان سارے معاشرے میں بہت کم ہی ایسی مثال ملتی ہے کہ ضرورت مندوں کے سامنے بلا امتیاز ضرورت کی چیزیں پلا دیا جائے اور اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے مطابق اشیاء کو بلار اور ٹھوک اٹھا لیا جائے کی اجازت ہو۔ اسلام سے آپ کی یہ رغبت بے مثال تھی۔ آپ کے باپ کو جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم مجھے کیوں سچی نگاہوں سے دیکھتے ہو جیسا کہ میں نے تیرے باپ کو قتل کیا ہو؟ میں نے اسے قتل نہیں کیا، اگر واقعی میں نے اسے قتل کیا ہوتا تو میں قطعاً معذرت نہ کرتا، اس کے لیے وہ مشرک و کافر تھا۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان اور حوصلے سے جواب دیا، یا امیر المؤمنین، اگر آپ اسے قتل کر دے تو حق پر ہوتے، کیونکہ میرا باپ باطل کا دامن گھیرتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کے درمیان لڑائی چاہتے ہو، اگر تم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قتل ان کے ہاتھوں ہوا تو پھر تمہارے مقابلے میں آنا ٹھیک ہے، لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے تو تمہارے گھر بیٹھنا میدان میں نکلنے کی نسبت کئی بہتر ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ ہم پہلے تو یہ کریں اور مسلمانوں کے اس باہمی آویز میں اسے کوئی حصہ نہ لے۔ یہ کہا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر قبیلہ بنو خوازن کے ہم 9 افراد ان کو ساتھ مل کر مکہ معظہ تشریف لے گئے اور وہی یہ قیام پذیر ہوئے، یہاں تک کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا جانے کا حادثہ دلخراش واقعے کو جنم دے کر گزر گیا اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ عقل و دانش و خشیت و تقویٰ کی بنا پر اس ہنگامی آرائی سے کامل طور پر الگ تھلگ رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے، جسمانی صحت میں دبلے پتلے اور مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ مشکل ترین حالات میں نہایت صبر و تحمل کا اظہار کرتے تھے۔ ایمانی جہاد شجاعت میں یکتا تھے اور کہا جاتا ہے کہ جود و صحا و دریائے یکتا میں آپ کی کوئی ثانی نہیں۔
حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی گورنری پر مامور ہو کر اور کوفہ پہنچ کر ایک لشکر مرتب کیا۔ اس لشکر میں حضرت حسن بن علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حذیفہ بن یمان وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس لشکر کے ساتھ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبرستان پر حملہ کر کے طبرستان و جرمان کے تمام علاقے اور مشہور شہروں کو فتح کیا اور حضرت یزید بن محلب کو قمص کی طرف روانہ کیا۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک عالم دین مفلس و نادر تھا۔ فقہ کشی کی نوبت آپ پہنچی تھی۔ اس کی نیک دل بیوی نے اپنے خاوند کو مشورہ دیا کہ ہمارا گورنر بڑا فیاض اور نیک دل انسان ہے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں، اپنے حالات سے انہیں آگاہ کریں، آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اس دور میں علماء ربانی کی بھی بڑی نرالی شان ہوا کرتی تھی، غیرت، خودداری اور قیمت میں پھوٹ پھوٹ ان کی بری تھی۔ ان کا ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا تھا کہ کسی انسان کے سامنے 10 سوال دراز کیا جائے۔ وہ بھوک اور موت کو کسی انسان کے سامنے 10 سوال دراز کرنے پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج اس میں کیا خرچ ہے، گورنر ضرورت مندوں کے کام آ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ بیوی کے اصرار پر وہ عالم دین حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان کی مجلس میں جا کر بیٹھا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو لوگ اٹھ کر چلے گئے، لیکن وہ اپنی جگہ پر چپ چاپ بیٹھے رہے۔ زبان کی گویائی نے جواب دے دیا، شرمندگی کی بنا پر خلق خوش ہو گیا۔ سوال کرنے کی ہمت نہ پڑ سکی۔ گورنر حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا چہرہ دیکھ کر بانپ گئے کہ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن شرمندگی کی بنا پر کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آپ نے تمام خدمت گزاروں کو حکم دیا کہ باہر چلی جائے۔ وہ باہر چلے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جناب میرے اور آپ کے سوا یہاں کوئی نہیں، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے بات کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کی نگاہیں جھک گئی اور اسے کہنے کی ہمت نہ پڑ سکی۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر چراغ گل کر دیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور پھر فرمایا اب کمرے میں اندھیرا ہے، مجھے آپ کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ بڑی مشکل سے یوں گویا ہوئے جناب گورنر فاقے سے شب و دن گزر رہے ہیں، میرا زمین مجھے ملامت کر رہا ہے کہ آپ کو کیسے اپنی بے بسی بیان کروں۔ اس پر حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر اسے ارشاد فرمایا کہ صبح آپ فلاں افسر سے ملے اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ جب صبح ہوئی وہ افسر سے جا ملے، اس نے کہا مجھے گورنر نے حکم دیا ہے کہ آپ کو کچھ دوں، آپ کسی ایسے آدمی کو میرے پاس لے آئے جو چیزیں اٹھا کر آپ کے گھر پہنچا دے۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی آدمی نہیں جو کام کر سکے۔ اس کے بعد وہ سیدھا اپنے گھر پہنچے، بیوی کو ڈانٹ پھیلائی اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ گورنر نے یقیناً کوئی آٹا وغیرہ دینے کا حکم دیا۔ بیوی نے جواب دیا میرے سرتاج آپ گھبرائیے نہیں، جو بھی ملتا ہے اسے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لے۔ لیکن انہوں نے دوبارہ جانے سے انکار کیا۔ خزانے کا وکیل تھوڑی دیر بعد حاضر ہوا اور کہا میں نے گورنر کی خدمت میں صورتحال پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ ان کے پاس چیزیں اٹھانے والا آدمی بھی کوئی نہیں، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ 3 حبشی غلام لے اور ان کے سر پر 10,000 درہم کی تھیلیاں رکھے اور ان کے گھر خود پہنچا کر آئے۔ یہ غلام بھی آپ کی ملکیت ہے، گورنر کا تحفہ قبول کرے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ عالم دین افدیدہ ہوئے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ مذکور ہے کہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بدوی نے سوال کیا کہ میرے ساتھ مالی تعاون کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 500 عنایت کرنے کا حکم دیا۔ خادم نے کہا 500 درہم دوں یا دینار دوں؟ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 500 درہم دینے کا میرا خیال تھا، اگر آپ کا خیال دینار دینے کا ہے تو دینار دے دو۔ وہ بدوی 500 دینار پکڑ کر وہاں بیٹھ کر رونے لگا۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کیا تمہاری منشا کے مطابق تمہیں عطیہ نہیں ملا ہے؟ اس نے کہا میں روتا اسی لیے ہوں کہ اس زمین آپ جیسے نیک اور فیاض انسان کو کس طرح اپنے دامن میں لے لے گی، آپ کو مٹی کس طرح کھائے گی، آپ تو انسانی روپ میں ایک فرشتہ ہے۔ حضرت سفیان بن عینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی ان سے آ کر سوال کرتا، اگر آپ کے پاس دینے کے لیے اس کو کچھ بھی نہ ہوتا تو اسے مطلوبہ مقدار میں رقم کا پروانہ لکھ کر تما دیتے تھے کہ جب میرے پاس مال آئے گا تو آ کر وصول کر لینا۔ اسی طرح کے ذمے بہت سے قرض ہو گیا تھا۔ جب آ کے بستر مرگ پر تھے تو اپنے بیٹے کو بلایا اور وصیت کی کہ جب بھی میں فوت ہو جاؤں تو مجھے دفنانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا اور اسے میری موت کی خبر دینا اور میرے قرضوں کی تم خود ادا کرنا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو سعادت مند بیٹا اپنے باپ کی تدفین کے بعد
شام کی طرف روانہ ہوا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع دی۔ وہ بہت غمگین ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ اس نے کوئی قرض تو نہیں دینا تھا؟ اس کے بیٹے نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کتنا؟ اس کے بیٹے نے بتایا کہ 3 لاکھ درہم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ قرض میں ادا کروں گا۔ بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کی وصیت کے قرض میں ادا کروں، اگر آپ ہمارا محل خریدے اور اس کے بدلے میں اتنی رقم دے دے جس سے میں اپنے باپ کا قرض اتار سکوں تو یہ صورت ممکن ہو سکتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محل خرید لے اور 3 لاکھ درہم مدینہ پہنچا دی۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے 3 لاکھ درہم وصول پا کر قرض گاہوں میں رقم بانٹنا شروع کر دی۔ قرض گاہوں میں ایک فقیر مفلس اور خلاص انسان بھی آیا جس کے ہاتھوں میں 20,000 درہم قرضہ کی دستاویز تھی۔ بیٹا حیران رہ گیا کہ اس فقیر نے 20,000 قرضہ کس طرح لینا ہے۔ فقیر نے بتایا کہ ایک روز میں تمہارے باپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ میرے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ میں نے عرض کی میں مفلس و دانار ہوں۔ آپ کی سخاوت کا چرچہ سنا تو اس غرض سے یہاں چلا آیا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں گے تو میری تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ یہ سن کر آپ کے والد حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر 20,000 درہم کا یہ پروانہ لکھ کر مجھے تما دیا اور فرمایا کہ چند دنوں کے بعد آنا، یہ دکھا کر رقم لے جانا۔ اسی طرح 20,000 درہم کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سعادت مند بیٹے نے یہ واقعہ سنتے ہی اس میں 20,000 درہم ادا کر دیے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک روز حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا کہ یہ علاقہ تو قریش کا باغ ہے۔ یہ سن کر حضرت مالک بن اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً غصے کے لہجے میں کہا کہ جس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کے زور سے فتح کیا تم اس کو اپنی قوم کا بستان خیال کرتے ہو۔ ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے اس قسم کی باتیں شروع کی، شور و غل بلند ہوا تو حضرت عبد الرحمن عصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو شور و غل مچانے سے منع کیا۔ اس پر سب نے مل کر حضرت عبد الرحمن عصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرد و کوب کر کے بے ہوش کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کی صحبت موقوف کر کے درباری مقرر کر دیے کہ لوگوں کو آنے سے باز رکھے۔ اس رات کے روزانہ مجلس کے برخاست ہونے کا حکم لوگوں کو بہت برملال ہوا اور عام لوگوں جہاں پر 2-4 آدمی مل کر بیٹھتے یا کھڑے ہوتے تھے، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شکایت زبان پر لاتے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کوفہ سے شام بھیجنے کا حکم دیا، جس پر حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو قریش کی سیادت تسلیم کرنے کے لیے ان سے خوب خادر مدارت کی، لیکن وہ اپنے ضد پر اڑے رہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو خمس کی جانب روانہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی خمس کی کوششوں سے یہ لوگ بالآخر سیدھے ہو گئے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بچپن سے ہی اسلام کی نورانی کرنیں جلوہ گرد ہو گئی تھی اور پھر تمام عمران کے صاف و شفاف قلب و ذہن میں اسلامی اقدار کی جھلک قائم و دائم رہی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بالکل جلیل کی حیثیت سے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے رہے تھے۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح شام کے بعد تمام زندگی نہایت سکون و خاموشی سے بسر ہوئی، یہاں تک کہ 50 یا 51 ہجری میں 70 برس تک اس سرائے فانی میں رہ کر رحلت گزیر عالم جادہ ہوئے، کیونکہ نواحی مدینہ میں بے مقامی عتیق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل رہائش پذیر تھے، اسی لیے وہاں وفات پائی۔ جمعہ کا دن تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ وفات کی خبر سنی تو اسی وقت عقیق کی طرف روانہ ہو گئے۔ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ لا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کیا گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے اور نیکی کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔